اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایس اور علم کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، قیامت کا قائم ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا اور دجال کا نکلنا یہ قیامت کی ان بڑی نشانیوں میں سے ہے جن پر ایمان لانا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ پیارے دوستوں، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں تشریف لائیں گے؟ انہوں نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس وقت اور کہاں پر نازل کیا جائے گا؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ کر کون کون سے کام سر انجام دیں گے؟ اور کیا آپ کے نازل ہونے سے ختم نبوت پر کوئی اثر پڑے گا؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنا عرصہ اس دنیا میں رہیں گے؟ اور پھر آپ کی وفات کیسے ہوگی اور کس طرح آپ کو دفن کیا جائے گا؟ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا۔ پیارے دوستوں، نزول عیسیٰ سے مراد مسلمانوں کا وہ عقیدہ ہے جس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد یقینی ہے، یعنی وہ اس دنیا میں ایک بار پھر تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا علامات قیامت میں سے ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت عطا کی گئی کہ ان کی ایک دعا ایسی ہوگی جن کو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں سے افضل ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ پہلے کسی امت کو نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی آرزو کرتے تھے۔ اسی فضیلت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی وہ خاص دعا کی کہ یا رب العالمین، مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانا، اور میں آخری امت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آؤں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرما لی۔ اب آپ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ پیارے دوستوں، بات کرتے ہیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے ختم نبوت پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ تو اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ نزول عیسیٰ کی وجہ سے ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی بطور نبی تشریف لا چکے تھے۔ اگرچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تب بھی آپ نبی ہی ہوں گے، لیکن آپ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، لہٰذا آپ کا اس دنیا میں دوبارہ تشریف لانا ختم نبوت کے خلاف نہ ہوگا۔ پیارے دوستوں، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو 7 سال مکمل ہو جائیں گے اور آپ کو تمام دنیا کو فتح کرنے کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ اسی دوران شیطان کی طرف سے یہ افواہ پھیل دی جائے گی کہ دجال آ گیا۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام فوراً شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور وہاں پہنچ کر آپ 9 محسوس آدمیوں کو دجال کی تحقیق کے لیے
روانہ فرمائیں گے کہ آیا دجال کا ظہور ہوا ہے یا نہیں۔ ان افراد کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان گھڑ سواروں کو بھی جانتا ہوں اور ان کے والدین کے نام بھی جانتا ہوں، اور جن گھوڑوں پر وہ سوار ہوں گے ان کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ یہ افراد ان دنوں سے زمین پر تمام گھڑ سواروں سے افضل افراد ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے یہ افراد تحقیق کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بتائیں گے کہ دجال کا خروج نہیں ہوا بلکہ یہ ایک افواہ تھی، لیکن اس کے بعد زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ دجال کا خروج ہو جائے گا۔ اسی دوران دجال سوائے مکہ اور مدینہ کے پوری دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلائے گا اور قتل و غارت کرے گا، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس طرح پوری دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلانے کے بعد دجال شام کی طرف روانہ ہوگا۔ وہاں پر پہلے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ اسی دوران نماز فجر کا وقت ہو جائے گا۔ اس وقت تمام مسلمان نماز فجر کی تیاری میں مصروف ہوں گے اور نماز فجر کے لیے اقامت کہیں جا چکی ہوگی کہ اسی دوران ایک آواز سنائی دے گی کہ تمہارا فریاد رساں آ پہنچا ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام نزول کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے حصے میں سفید مینار کے قریب 2 کسری کپڑوں میں ملبوس ہیں، 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے گریں گے، اور جب وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے پانی کی بوندیں گریں گی، یعنی اس طرح ظاہر ہوگا کہ آپ ابھی وسعت فرما کر تشریف لائے ہیں۔ دمشق کے اسی مقام پر حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوگی۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام امامت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت دیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام منع فرما دیں گے۔ آپ فرمائیں گے کہ آپ ہی امامت کرائیں کیونکہ آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ پیارے دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلے کو توڑ دیں گے اور اس دنیا سے خنزیر کی نسل کو ختم کر دیں گے اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ پس اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کے علاوہ تمام مشرکین کو ہلاک کر دے گا اور اسلام کے علاوہ دنیا پر کوئی مذہب نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ امن کا دور ہوگا، یہاں تک کہ شیر اونٹوں کے ساتھ اور چیتے گائے بیلوں کے ساتھ چریں گے۔ پیارے دوستوں، اس زمانے میں جنگ عظیم کے 7ویں سال شام اور عراق کے درمیان ایک جنگ سے دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال کے ظہور سے پہلے 2 سال قحط سالی کے ہوں گے۔ تیسرے سال دوران قحط دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور یہ گدھے جیسی سواری پر سوار ہوگا اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا لیکن کافر اور مشرک لوگ اسے نہ پڑھ سکیں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی۔ یہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے یہ اسے اپنی جنت میں ڈال دے گا جو حقیقت میں جہنم ہوگی، اور جو لوگ دجال پر ایمان لانے سے انکار کر دیں گے یہ اسے جہنم میں ڈال دے گا جو حقیقت میں جنت ہوگی۔ دجال لوگوں کو ایمان سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کے شعبے بازیاں دکھائے گا۔ یہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ پیارے دوستوں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز فجر سے فارغ ہوں گے تو اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان اور دجال کے گروہ کے درمیان زبردست مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے اس طرح پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں
اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ حیثیت رکھی ہوگی کہ جس بھی کافر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سانس پہنچے گا وہ وہیں پر ہلاک ہو جائے گا۔ اس مقابلے کے اندر دجال کے گروہ کو زبردست شکست ملے گی۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس سے بچنے کے لیے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور بیت المقدس کے قریب مقام لحد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ لیں گے اور وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان دجال کے لشکر کو قتل کر دیں گے اور کوئی بھی یہودی باقی نہ رہے گا۔ پیارے دوستو، زمین پر دجال کا فتنہ 40 دن تک رہے گا۔ اس فتنے کے ختم ہو جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں گے اور ان کی اصلاح فرمانے میں مشغول ہوں گے۔ اس وقت کفار کے لیے سوائے قبول اسلام کے کوئی دوسرا راستہ نہ ہوگا، یا تو پھر وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام وصال فرما جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھائیں گے۔ اس کے بعد لوگ امن اور چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئے گی۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا کہ میں ایسی مخلوق کو نکالنے والا ہوں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے تم لوگ کوہ طور کی طرف چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پہاڑ پر چڑھ جائیں گے۔ جب مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوہ طور پر چلے جائیں گے تو اس کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور یہ پوری روئی زمین پر فتنہ فساد پھیلائیں گے اور ہر چیز کو کھا جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کی گردنوں میں ایک خاص قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وقت پوری روئی زمین پر ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی اور پاؤں رکھنے کے لیے جگہ باقی نہ رہے گی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں پر پھینک آئیں گے جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا جس کی وجہ سے ساری زمین دھل جائے گی۔ پیارے دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اس دنیا کے اندر قیام فرمائیں گے اور اس عرصے کے دوران آپ نکاح بھی فرمائیں گے اور آپ کی اولاد بھی پیدا ہوگی۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ آپ کے انتقال کے بعد مسلمان آپ کا جنازہ پڑھائیں گے اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور کے اندر دفن کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے تمام فتنوں سے ہمیں بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ معزز ویور، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔